رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پڑھی جاتی ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی، بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے، اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی اللہ ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا۔ گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت میں مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے، تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی۔ جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا،
اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا۔ کیوں؟ اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں۔ یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے۔ اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوم میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام، تو ملک شام پہنچنے پر لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس پر ہم عمل کر کے نجات پائیں۔ اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی، کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے، حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے۔ جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں۔ اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو۔ اللہ اکبر! سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی، وہ جس کو بیان
کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا، اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے؟ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی 2 کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے گا۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں
ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مانگ۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہے، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے، حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا۔ میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی وبرکاتہ۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر میری نگاہیں صحیح کام کر رہی ہے اور میری نگاہیں صحیح دیکھ رہی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیچ میں کچھ بہنیں آ کر کے بیٹھ گئی ہے مجمع میں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ ایسے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے جتنی خواتین مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں وہ سب اٹھ کر کے پردے میں چلی جائیں۔ اس طریقے سے عورتوں کا مردوں کے درمیان بیٹھنا جائز نہیں ہے، جلدی سے اٹھ جائیں۔ اور جتنے دیر میں یہ بہنیں پیاری اٹھ کر کے جاتی ہیں سائڈ میں، کوئی چلائے نہیں، کسی کو کوئی کچھ کہے نہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی فرما بردار ہیں، وہ ضرور اٹھ کر کے نکل جائے گی اور وہ پردے میں بیٹھے گی، اور آئندہ بھی اس کا خیال کریں۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے اور کھلے کھلے دل سے سب بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد ہے۔
اور آپ نے مجھ سے پیشتر یاسین باپو سے ان کے خطاب میں سن لیا کہ عزیزم عبد الماجد صاحب ان کا کل نکاح ہے، نکاح کی تقریب ہے، اس خوشی میں یہ محفل منعقد ہے، اور چونکہ 4 یا 5 تاریخ کو شعبان کی 3 اقوال ہیں، 3، 4، 5، اور ہمارے ہاں ہم تاریخ کے پابند نہیں، ہم جب نہیں ملتی ہے کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی ہے کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ ہم تاریخ کے پابند نہیں ہیں، تاریخیں ہم رقم کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں کدا ساز ہوں، میں کدا ساز ہوں، میں کدا بردوش نہیں، میں کدا ساز ہوں، میں کدا بردوش نہیں۔ ہم میں کدا ساتھ میں لے کر نہیں گھومتے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہی میں کدا بن جایا کرتا ہے۔ تو ہم تاریخ کے پابند نہیں ہیں، ہم جس بزرگ کا نام لے کر کے جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر ان کی یادوں کی محفلیں آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو ہم 3، 4، 5 تینوں اقوال کو جانتے ہیں تاریخ میں، لیکن بہرحال جنہوں نے 3 کہا ان کے لیے 3، جنہوں نے 4 کہا ان کے لیے 4، جنہوں نے 5 کہا ان کے لیے 5۔ کوئی ایک تاریخ امام علی مقام کی شعبان المعظم میں ولادت کی تاریخ ہے، تو پھر یہ فیصلہ کیا باپو نے کہ عبد الماجد کی شادی کے موقع پر معراج کے دولہا کے شہزادے کی ولادت کا جشن منایا جائے گا، یعنی امام علی مقام امام حسین کی ولادت کا جشن ہوگا۔ اور اتنے سارے عنوانات کی گٹھڑیوں میں مجھے باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ میرے پاس 1.25 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ ان سارے عناوین کی گٹھڑیوں کو سر پہ لے کر آپ کے محفل کے مجدار سے سلامتی کے ساتھ پار نکلنے کی کوشش کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سب سے مختصر سورۃ المبارکہ جسے سورۃ العصر کہتے ہیں اس کی تلاوت کی ہے، ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ العصر میں فرماتا ہے، یہ سورۃ العصر کیا ہے؟ اور اسی سورت کے آئینے میں، اسی سورت کے آئینے میں ہم امام حسین کا چہرہ دیکھیں گے، اسی سورت کے آئینے میں ہم یزید کی بھی صورت دیکھیں گے، اسی سورت کے آئینے میں پھر آخری میں ہم اپنی بھی صورت دیکھیں گے، اور پھر فیصلہ کر کے اٹھیں گے اصل حسینی کون ہے، اصل یزیدی کون ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف مکمل متوجہ ہو جائیں، چونکہ میں باضابطہ طور پر کوئی خطیب نہیں اگرچہ، لیکن بہرحال بات آپ کے درمیان کروں گا۔ یہ مولانا ذیشان برکاتی اور جو ہمارے نقیب لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے حوالے سے بول دیتے ہیں، اور شاید یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گا، یہ سب اللہ والے لوگ ہیں، ان کے زبان کے جملے اللہ ہمارے حق میں دعا بنا کر ہمارے لیے قبول فرما لے، اور یہ جیسا گمان کرتے ہیں اللہ ان کے گمان سے بڑھ کر، آپ لوگوں کے گمان سے بڑھ کر اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے۔ ورنہ اپنا تعارف بس اتنا ہے، اپنا تعارف بس اتنا ہے۔ کیا تعارف ہے اپنا؟ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ اور بڑھ کے کھل کے تعارف کراؤں اپنا تو یہ کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے قداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پیرا تیرا۔ سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورۃ العصر کیا ہے؟ چونکہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مقدس کی سب سے مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس ایک سورت کے اندر اتنے مضامین ہیں، اتنے عناوین ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی اور سورت بفرض محال نازل نہ بھی ہوتی اور یہی ایک سورت نازل کر دی جاتی اور اسی ایک سورت پر لوگ عمل کر لیتے تو لوگ کامیاب ہو جاتے۔ یہ سورت میں کیا مضامین ہے؟ اسی سورت میں امام حسین کی سورت دیکھیں گے۔ اب توجہ کریں قرآن کیا کہتا ہے، والعصر زمانے کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا والعصر سے مراد ہے عصر کے وقت کی قسم، اس لیے کہ عصر کے وقت کی بڑی اہمیت ہے، عصر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، عصر کے وقت توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز عصر کی تاکید فرمائی ہے۔ یوں تو تمام نمازیں اہم ہیں لیکن عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، تو صبح کے فرشتے جاتے ہیں، شام کے فرشتے آتے ہیں۔ عصر کی بات بڑی عظیم ہے۔ حضور سرکار نور نے فرمایا کہ عصر کا وقت
عصر کے بعد کا وقت صوفیہ کے لیے عید سے کم کا نہیں ہوتا. جیسے لوگوں کو عید میں خوشی ہوتی ہے ویسے اللہ والوں کو عصر کے وقت خوشی ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے یہ اللہ والے جانتے ہیں. بہرحال وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ اکبر. والعصر، عصر کا کیا مطلب ہوا؟ بہت سارے اس کے مطالب ہیں لیکن سب سے بہترین مطلب یہ ہے عصر کا مطلب ہے زمانے محبوب کی قسم. اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم. والعصر، محبوب تمہارے زمانے کی قسم. اللہ رب العزت کو محبوب سے پیار کتنا ہے. محبوب چلتے ہیں تو خاک پاک کی قسم بھی اٹھائی جاتی ہے. محبوب کی زلفیں چہرے پہ آ جاتی ہے تو واللیل کہہ کے محبوب کی زلفیں کی قسم بھی اٹھائی جاتی ہے. محبوب کے چہرے سے زلفیں جب سمر جاتی ہے تو والضحیٰ کہہ کے محبوب کے چہرے کی قسم بھی اٹھائی جاتی ہے. محبوب اللہ اکبر اگر چادر اوڑھ لیتے ہیں تو اس کی بھی قسم آتی ہے. محبوب اگر تبسم کرتے ہیں تو اس کی بھی قسم آتی ہے. محبوب اگر تکلم کرتے ہیں تو اس کی بھی قسم آتی ہے. حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم. گویا کہ محبوب کی ہر ادا کی قسم اٹھائی جاتی ہے. لیکن زمانے محبوب کی قسم، محبوب تیرے زمانے کی قسم. یوں تو ہر زمانہ محبوب کا زمانہ ہے، ہر عصر محبوب کا عصر ہے، ہر دور محبوب کا دور ہے. اللہ اکبر، وہ کون سا دور ہے جو محبوب کا نہیں؟ سب تو محبوب کا دور ہے لیکن سب سے بہترین دور کون سا ہے؟ جس دور میں محبوب زمین پہ چلتے تھے، جس دور میں محبوب زمین پہ پھرتے تھے، جس دور میں نبی کا دور سب سے اچھا دور، نبی کا دور سب سے اچھا دور، نبی کا زمانہ سب سے اچھا زمانہ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کا مسجد کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تھے. اور مسجد نبوی کے مقتدی میں ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، ایک طرف فاروق اعظم ہے، ایک طرف عثمان غنی ہے، ایک طرف مولا علی ہے، سعد ہے، سعید ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، ابو عبیدہ ہے، خالد بن ولید ہے. ارے وہ دور کتنا خوبصورت دور ہوگا کہ جب صبح شام جبریل امین بار بار آتے جاتے ہوں گے. لوگ آسمانوں پہ جانے کی تمنا کرتے ہیں، لوگ آسمانوں پہ جانے کی توجہ کریں، لوگ آسمانوں پہ جانے کی تمنا کرتے ہیں. میرے نبی کا دور کتنا خوبصورت تھا کہ سدرہ والے زمین پہ آنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغے سدرہ، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغے سدرہ. برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. محبوب تیرے زمانے کی قسم جب جبریل زمین پر آتا ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم جب تو مسکراتا ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم جب تو اپنی نگاہ سے صحابی بناتا ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم جب قرآن نزول فرماتا ہے، محبوب تیرے زمانے کی قسم اللہ اکبر جب مدینہ منورہ میں فرشتے آنے کے تمنائی ہوتے ہیں، محبوب تیرے زمانے کی قسم اللہ اکبر جس زمانے کے لیے محبوب خود کہتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے. اس پہ اور بھی باتیں ہو سکتی لیکن نہیں کرتے. قسم اٹھائی، جب کوئی اہم بات کی جاتی ہے تو قسم کھائی جاتی ہے نا. توجہ آپ کی، جب کوئی اہم بات کہی جاتی ہے تو قسم. اللہ کی تو ہر بات ہی اہم ہے لیکن قسم اٹھا کے اللہ کہتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں. ان الانسان لفی، ان الانسان لفی خسر، سمجھانے کے لیے پڑھنا. بے شک تمام انسان گھاٹے میں، تمام انسان نقصان میں، تمام انسان ٹوٹے میں، سب نقصان میں. اب سننا امام حسین، گویا کہ آج کا عنوان امام حسین امام زمانہ، امام حسین امام عصر. امام حسین ہر دور کا امام. امام حسین صرف 3 دن کا کربلا کا امام نہیں، امام حسین ہر دور کا امام، امام حسین ہر زمانے کا امام، امام حسین ہر عصر کا امام. یہ شاعر لوگ پڑھتے ہیں نا زمانہ کوئی بھی اس میں امامت سیدوں کی ہے اور سیدوں کا باپ کون ہے؟ اسی کو تو امام حسین ہے. وہ ہر دور کے امام ہے. کس طرح سے قرآن کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، سب انسان گھاٹے، انسان ٹوٹے میں، انسان نقصان میں. کون انسان نقصان میں؟ لوگ کہتے ہیں کیا وہ انسان نقصان میں جس نے فلائٹ بنائی؟ وہ انسان نقصان میں جس نے چاند کو کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی؟ وہ انسان نقصان میں جس نے ہواؤں کو گرفتار
کرنے کی کوشش کی، وہ انسان نقصان میں جس نے کشتیاں بنا کر کے سمندروں کو کے سینے کو چیرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کی، وہ انسان نقصان میں جس نے لوہے پہ توجہ کی تو لوہے کو اڑا دیا، وہ انسان نقصان میں جس نے پھولوں کی خوشبو کو کشید کر کے عطر بنایا، وہ انسان نقصان میں جس نے زمین کا سینہ چیر کر بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، وہ انسان نقصان میں جس نے تاج محل جیسی عمارت بنائی، وہ انسان نقصان میں جس نے لال قلعہ جیسی عمارت بنائی، وہ انسان نقصان میں اللہ ہوا جس نے بلبلیا بنایا، وہ انسان نقصان میں جس نے ایک سے کھانے بنائے، وہ انسان نقصان میں جس نے ایک سے لباس پہنے، وہ انسان نقصان میں جو ہواؤں پہ گھومنے کی بات کرتا ہے، وہ انسان نقصان میں جس نے مریخ پر بستی بسانے کی بات کی، وہ انسان نقصان میں جس نے چاند کو اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش کی، روندنے کی بات کی، وہ انسان نقصان میں جس نے جو ہے سمندر کے سینے تک پہنچ کر سیپ سے موتی نکالنے کی کوشش کی، وہ انسان نقصان میں جس کے آگے ستاروں کی انجمن مسخر کر دی گئی، وہ انسان نقصان میں جو اپنی کامیابی کا لوہا پوری دنیا سے بطور خراج کا منوانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان نقصان میں جس نے سائنسی علوم حاصل کیے، وہ انسان نقصان میں جس نے جغرافی کے علوم کے دریا بہائے، وہ انسان نقصان میں جو ڈاکٹر کہلائے، وہ انسان نقصان میں جو ہے وہ محقق کہلائے، وہ انسان نقصان میں جو فقیہ کہلائے، وہ انسان نقصان میں جو خطیب کہلائے، وہ انسان نقصان میں جو ادیب کہلائے، وہ انسان نقصان میں جو تاجدار کہلائے، وہ انسان نقصان میں جو ذل سبحانی کہلائے، وہ انسان نقصان میں اللہ اکبر جو اپنے دور کا عظیم انسان کہلائے، وہ انسان نقصان میں جس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا گیا، وہ انسان نقصان میں جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، وہ انسان نقصان میں جس کے لیے انی آدم والا تعلمون کا خطبہ پڑھا گیا، وہ انسان نقصان میں جس کے بارے میں کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا وہ انسان نقصان میں قرآن کہتا ہے سب نقصان میں سب نقصان میں سب نقصان میں، 3 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ کھا لو، قرآن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے تم نقصان میں ہو، ایک دن میں ایک لباس نہیں 4 لباس تبدیل کر لو، قرآن کہتا ہے تم نقصان میں ہو، ایک عمارت نہیں 1000 عمارتیں بنا لو، قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہے، لیکن یہ اللہ کیا سب نقصان میں ہے؟ تو قرآن اب آگے بات بیان کرتا ہے نہیں کچھ انسان ایسے بھی ہے جو نقصان میں نہیں ہے، وہ نقصان سے محفوظ ہے، مولا وہ کون انسان ہے؟ تب قرآن کہتا ہے جس میں 4 باتیں ہوگی وہ نقصان میں نہیں ہوگا، جس میں 4 صفتیں ہوگی وہ نقصان میں نہیں ہوگا، مولا کون نقصان میں نہیں ہوگا؟ اب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یاد رکھنا اگر کوئی دنیا کا لیڈر کہتا تو موبائل کا آرائی سے کام دیتا، کوئی دنیا کا رہنما کہتا تو ممکن ہے چاپلوسی سے کام لیتا، کوئی دنیا کا خطیب کہتا تو الفاظ کی تقبلدیاں کرتا، لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے، جملے پہ توجہ کرنا مسلمانوں، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا حسن سب سے بے مثال ہے، جس کی ذات سب سے بے مثال ہے، تو جیسے ذات بے مثال ہے اس کا کلام بھی بے مثال ہے، رات دن میں تبدیل ہو سکتی ہے اس کا کلام نہیں بدل سکتا، صبح شام بن سکتی ہے اس کا کلام نہیں بدل سکتا، خدا قادر و قیوم فرما رہا ہے سب نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 صفت ہوگی وہ نقصان میں نہیں ہوگا۔ پہلی صفت قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں، ایمان والے نقصان میں نہیں، پتا چلا جو ایمان نہیں لایا وہ نقصان میں، فرعون نقصان میں، نمرود نقصان میں، بخت نصر نقصان میں، شداد نقصان میں، قارون نقصان میں، اور جتنے بھی بے ایمان ہیں وہ سب نقصان میں۔ تو کیا ایمان لا کر کے کامیاب ہو گئے؟ کہ نہیں، ایمان پر بھی کامیابی صرف ابھی آگے اور صفتیں باقی۔ اس سے میرے سنیوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے جو کہتے ہیں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے بیڑا پار، اگر اسی پہ بیڑا پار ہوتا تو قرآن پڑھ کے بات کیوں کرتا؟ قرآن جتنی بات ہوتی اتنی کرتا، بڑھ کے نہیں کرتا۔ قرآن کہہ رہے ہیں اگر نقصان سے بچنا ہے تو 4 صفتیں، نمبر 1 ایمان لاؤ، جو ایمان لائے مومن بنے، پہلی صفت ہے آپ سب کے اندر، الحمدللہ ہم سب کے اندر ہے۔ دوسری صفت قرآن کہتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، توجہ، دوسری صفت کیا؟ نیک عمل کیا۔ نقصان سے بچنا ہے ایمان کے بعد نیک عمل۔ تیسری صفت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر ڈٹے رہا۔ نقصان سے بچنے کے لیے تیسری صفت وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی صفت صبر کی تلقین کرتا رہا۔ 4 صفتیں ہوگی نقصان سے بچو گے۔ اب اس صورت کے آئینے میں حسین پاک کا چہرہ دیکھیں، امام حسین کیا کوئی کمی نہ تھی؟ خاندان اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا خاندان تھا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کوئی مبالغہ آرائی کے بغیر، اتنا بڑا خاندان تھا کہ روئے زمین پر جو خاندان حسین کو ملا اس خاندان کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا، توجہ کرنا، اللہ کا سب سے بڑا محبوب، اللہ کا سب سے بڑا محبوب حسین اعظم کا نانا ہے، نانا۔ لو کسی کا نانا ایسا ہو تو، ہم چیلنج کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں لاؤ ایسا نانا جو حسین کا نانا ہے۔ حسین کا نانا کیسا نانا ہے؟ کیسا نانا ہے؟ سنو، اگر کوئی محل لے کر کے بیٹھا ہو اور خود ساختہ ذل الہی، ذل سبحانی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات لے کر
اسی کا دربان وہ ہے. میں نے کہا حسین کے نانا کا دربان کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو بریلی سی آواز آتی ہے تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. توجہ ہے آپ کی احمد آباد کے مسلمانوں، حسین کے نانا کے دروازے کا دربان کون ہے؟ اگر میں خود کہوں تو آپ یقین نہ کریں کیونکہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے جو 14ویں صدی کا مجدد ہے بالاتفاق. تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. اسی لیے بات مکمل نہیں ہوتی. میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہمیں ہر بار مجمع سے کہوں کہ بولو سبحان اللہ. میں چندے والا آدمی نہیں ہوں. میں تو آپ کی عقیدتوں کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی کون چپ رہتے ہیں. ہاں حسین کے نانا کا دربان، مجھے اس پہ مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہے حسین؟ میں نے کہا نسل کا پتہ اصل سے لگتا ہے. نسل کا پتہ اصل سے لگتا ہے. حسین کے سامنے کسی کتے بلی کو کھڑے کرنے والوں، حسین کا نسب تو دیکھو. ارے جس کی اصل میں محمد الرسول اللہ ہے اور جس کی نسل میں زین العابدین غوث و خواجہ ہے، اس حسین کی شان کا لوگ کہتے ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں حسین کے لیے. میں نے کہا اس میں کوئی شک ہے تو بتا کہ حسین کی اصل محمد الرسول اللہ ہے اور حسین کی نسل زین العابدین سید سجاد ہے. تو کہاں سے لائیں گے لوگ حسین؟ کون برابری کرے گا حسین کی؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے بولو یوں کہا کرتے ہیں سنی. داستان اہل بیت. حسین کے نانا کی شان سن لیا؟ کون تیرے در کا درباں ہے؟ یہ جبریل اعظم کون ہے بتائیں؟ ہاں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جبریل اعظم پتہ نہیں ہوگا، ان کو بھی بتاؤں. اگر پہلی بار کوئی آیا ہے مجمع میں سننے، ہمارا کام ہی ہے سنانا سکھانا. جبریل اعظم کون ہے؟ جبریل اعظم، یہ جبریل اعظم وہ ہے جو سارے فرشتوں کے سردار ہے. توجہ آپ کی بہت توجہ ہے، لیکن برکت کے لیے کہہ رہا ہوں توجہ ہے آپ کی. سارے فرشتوں کا سردار. کچھ فرشتے رہتے قبروں پر کھڑے، کچھ فرشتے رہتے مسجدوں میں، کچھ فرشتے رہتے گھروں میں، کچھ فرشتے رہتے کندھوں پر، کچھ فرشتے رہتے ہیں میناروں پر، کچھ فرشتے رہتے ہیں آسمان پر پہلے، کچھ دوسرے پہ رہتے ہیں، کچھ تیسرے پہ رہتے ہیں، کچھ چوتھے پہ رہتے ہیں، کچھ پانچویں پہ رہتے ہیں، کچھ چھٹے پہ رہتے ہیں، کچھ ساتویں پہ رہتے ہیں. وہ سب مقتدی ہے جبریل کے، اور ان سب فرشتوں کا مقتدا ہے جبریل امین سید الملائکہ جبریل اعظم. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں. اور یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ علم والوں کی توجہ. مجمع میں علماء بھی ہے، منبر پہ مفتیان کرام بھی ہے. ان کو کھلی کھلی چھوٹ ہے، غلط کہوں تو اب بھی دامن پکڑنا، بعد میں حساب کتاب نہیں رکھنا، سچی سچی بات کر دینا. جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کا سید ہے، فرشتوں کا سید، فرشتوں کا سردار. اور سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہی اس کو ہے جہاں سب کی انتہا ہو جائے، جہاں اس کے آگے کوئی نہ جائے، سب کے آگے جبریل جائے، اس کے آگے کوئی نہ جائے. اتنی بلندی پہ رہنے والا جبریل حسین کے نانا کے دروازے پہ دربانی کرتا ہے. نعرے تکبیر، تیرے در کا دربار ہے جبریل. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. عظمت امام حسین پیر سید امین القادری، پیر سید امین القادری اولاد رسول دودھ بطول علی کا خون. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم. ابھی اس سے بڑھ کر دوسرا مرثا کا ہے بریلی کے تاجدار نے، ابھی میں نے اس کو رکھا ہے. ابھی آپ کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ آپ اسی کو عزم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. کسی کی تعریف نقیب نے کی، کسی کی تعریف ادیب نے کی، کسی کی تعریف خطیب نے کی. حسین کا نانا وہ ہے جس کی تعریف ہر نبی کرتا ہے. لاؤ نا ایسا نانا، ایسا نانا حسین کا ہے. اور اسی پہ بس کرتا ہوں اس لیے کہ ٹائم کی قلت ہے، ورنہ پڑھتا
حسین کے نانا کی اور شان کیا ہے. ابھی آگے بات بھی کرنی ہے, صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم اب میرے پاس ہے, اور ابھی شان امام حسین بھی بیان کرنا ہے, لیکن توجہ سے سنو. لوگ کہتے ہیں کیا ہے حسین؟ میں نے کہا اصل سے نسل کا پتہ چلتا ہے, اور اصل سے نسل کے ساتھ نسل سے اصل کا پتہ چلتا ہے. جانتے ہیں اگر پودا اچھا ہوگا تو پھل پھول اچھے ہوں گے. جب پودا دیکھ کر کے آدمی اندازہ کرتا ہے اس پہ لگا ہوا پھول اچھا, اس پہ لگا ہوا پھل اچھا, لیکن جب پودا نظر نہ آئے تو پھول دیکھ کر لگتا ہے اچھا پودا ہوگا تبھی پھول اچھا کھلا ہے, اچھا پھل ہے تبھی اچھا پھول کھلا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کا تعارف باپ کے نام سے لوگ نہیں کرا پاتے کیونکہ ان کے باپ اچھے نہیں تھے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اولاد کے نام سے باپ کا تعارف نہیں کرایا جاتا کیونکہ اولاد اچھی نہیں تھی. لیکن یہ خاندان نبی ہے, جدھر سے پڑھو گے انہیں چاہے نسل کو پڑھ لو چاہے اصل کو پڑھ لو. جاؤ چیلنج ہے, جاؤ چیلنج ہے, چاہے نسل کو پڑھ لو چاہے اصل کو پڑھ لو. اگر ابتدا سے پڑھو گے تو اصل میں ابراہیم و آدم ہے, اور ایک دم اینڈ پر پڑھو گے تو وہ مہدی ہے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن اہل بیت, خاندان اہل بیت. جاؤ اور لے آؤ کسی کو جس کی نسل اور نسل ایسے پڑھ سکے. جاؤ لے آؤ, جاؤ لے آؤ, جاؤ لے آؤ. سورج کو چراغ کی بتی لے کے ڈھونڈنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر سورج ہاتھ میں لے کے ڈھونڈ سکتے ہو جاؤ لے آؤ. تو اتنے چیلنج سے کیسے کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنے آپ پہ نہیں, مجھے جبریل کی نظر پہ بھروسہ ہے. جبریل کی نظر پہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ میں نے کہا اصل کے بارے میں جبریل نے کہا. کیا کہا؟ مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, زمین کے چپے چپے کو الٹ پلٹ کر دیکھا, آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ حسین کا. اور اس کو میرا امام اس حدیث کو یوں بیان کرتا ہے, یہی بولے سدرہ والے, یہی بولے سدرہ والے. لوگ کہتے ہیں تجھے بار بار بریلی کیوں یاد آتا ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسے شعر بولے ہو تو مجھے بھی بتاؤ, پھر میں اس کو بھی یاد کر لوں. یہی بولے, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے. گجرات میں پڑھ رہا ہوں اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے. گجرات کے لوگ ہیں بہت اچھے, ہاں عاشق لوگ ہیں, کیونکہ وجیہ الدین گجراتی کے پڑوس میں رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہندوستان کے بڑے علماء میں شاہ وجیہ الدین گجراتی علوی کا نام آتا ہے. ہندوستان کے بڑے اولیاء میں قطب عالم اور شاہ عالم کا نام آتا ہے. ہندوستان کے مشہور اولیاء میں سیدی احمد کھٹو کا نام آتا ہے. وہ احمد کھٹو جس کا نام سن کر کے گستاخوں کے دانت کھٹے ہو جائے اسے احمد کھٹو کہتے ہیں. یہی بولے سدرہ والے. سدرہ والے کیا بولے؟ چمنے جہاں کے تھالے. اگر مجھے صحیح اردو آتی ہے تو میں یہ سمجھ پایا. کیا سمجھ پایا؟ کوئی اور بھی تشریح کر سکتا ہے, حق ہے اس کو, سب کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. جب غالب اور اقبال کے اشعار کی کئی تشریحات ہو سکتی ہے تو کیا امام کے شعر کی اور تصویر نہیں ہو سکتی؟ کوئی کہے نہیں یہی ہے, اور یہی تو آپ نے سمجھا ہے, آپ کا دماغ اور ہے ہمارا دماغ اور ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی. کیا بولے سدرہ والے؟ یہی بولے, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے. تھالا سمجھتے ہیں؟ تھالا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. بڑی رکابی کو تھالا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں تھال سمجھتے ہیں؟ تھال سے بڑا ہوتا ہے تھالا. مفتی صاحب ہاں اچھا کہا. یہ جو چمن کہتے ہیں باغ کو, جہان کے باغوں کے تھالے اور میں نے چھان ڈالے. چمنے جہاں کے, سارے جہان کے چمن کے تھالے میں نے چھان ڈالے. تو نتیجے پہ کیا پہنچا؟ تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, ماننا پڑے گا حسین کے نانا جیسا دوسرا کوئی آیا نہ آئے گا. تو اب سن لے, توجہ کرے, اب توجہ کرے. جب نانا دوسرا نہیں ہے تو حسین لانے کے لیے حسین جیسا نانا لانا پڑے گا. تو نانا دوسرا آ نہیں سکتا, یہ اللہ کے سچ کی قسم. جب نانا دوسرا نہیں آ سکتا تو قیامت تک دوسرا حسین بھی نہیں آ سکتا. یہ حسین کے نانا ہے. کتنا پڑھوں کیا پڑھوں, یہی تو زندگی کا عنوان ہے.
حسین کے نانا، کسی کا نانا ہے ایسا تو لاؤ. نہیں ہے، کہا نہیں ہے. پھر کہا بابا، بابا حسین کے بابا. زیادہ نہیں پڑھوں گا، صرف اشارہ دوں گا کیونکہ میں نے کہا نا ابھی سورۃ العصر میں امام حسین کے چہرے کو دیکھنا ہے. بابا. کیسا بابا؟ حسین کا بابا. کیسا بابا؟ تو ویسا بابا صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے میرے بابا. توجہ، حسین کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے اور ام المومنین امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے بابا کا ذکر کر رہی ہے. اب حسین کا بابا بیان کرنے سے پہلے اپنے عقیدے میں صدیقہ کا بابا بیان کروں. صدیقہ کا بابا کون؟ رسول اللہ پر مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا صدیقہ کا بابا. نبی کی ظاہری حیات میں نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والا صدیقہ کا بابا. غار میں نبی کے ساتھ جانے والا صدیقہ کا بابا. نبی کے ساتھ مزار میں سونے والا صدیقہ کا بابا. نبی کے ساتھ سچی وفا کا حق ادا کرنے والا صدیقہ کا بابا. اپنا مال سب سے پہلے نبی کے قدموں پہ خرچ کرنے والا صدیقہ کا بابا. مسجد نبوی کو اپنے پیسے کی زمین پہ خرید کر کے زمین وقف کرنے والا صدیقہ کا بابا. پہلے حج میں امیر الحج بن کر جانے والا صدیقہ کا بابا. جس کو عرش پر صدیق کہا جائے وہ صدیقہ کا بابا. اور ہم سنیوں کے عقیدے میں افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق صدیقہ کا بابا، جن کے بارے میں میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی یوں کہتے نظر آئے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. صدیقہ اپنے بابا کے بارے میں حسین کے بابا کے لیے کہتی ہے کہ میرے بابا جب بھی کسی محفل میں ہوتے اور اس محفل میں حسین کے بابا ہوتے. بطور مفہوم پڑھنے لگا ہوں، بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. حدیث بالمعنی بیان کرنا یہ بھی ہمارے مسلک میں جائز ہے نا. حدیث بالمعنی یہ تو امام بخاری کا بھی طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہے. جس محفل میں میرے بابا ہوتے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ صدیق جس محفل میں ہوتے اور اسی محفل میں حسین کے بابا بھی ہوتے. تو میرے بابا کون کہہ رہا ہے؟ صدیقہ کہہ رہی ہے. بات صدیق اور صدیقہ کی صدیق کہتی اس کو جو جھوٹ نہ بولے اور صدیقہ کہتی اس کو کہ جو جھوٹی نہ ہو. صادقہ ہوتی تو معنی یہ ہوتے کہ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن وہ صادقہ نہیں ہے، صرف صدیقہ ہے. صدیقہ کا مطلب جو بول دیتی ہے وہی ہو جاتا ہے. اب صدیقہ کہہ رہی، صادقہ نہیں کہہ رہی، صدیقہ کہہ رہی کہ میرے بابا کسی محفل میں ہوتے. آپ کی توجہ احمد آباد والوں، آپ مجھے عنوان دیتے امام حسین پڑھنے کے لیے اور پھر بے توجہ ہی نہ کریں. آپ توجہ کریں، آپ یہی تو اپنی کل کمائی ہے میرے بھائی. اس لیے کہ ایسے ویسوں کا دامن نہیں پکڑا ہے، جن کا پکڑا ہے نا ان پہ بڑے بڑے ناز کرتے ہیں. اللہ جن پہ ناز کرتا ہے ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے. خدا کی قدرت جس پہ ناز کرتی ہے، بندے نہیں بندگی جس پہ ناز کرتی ہے، تقدیر جس پہ ناز کرتی ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے کیا ہیں؟ میرے بابا جس محفل میں ہوتے اور اسی محفل میں حسین کے بابا ہوتے تو سب کی بجائے میرے بابا. صدیقہ کہتی ہے میرے بابا. کون صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو، جو مفتی چار ملت ہو. وہ کہتی ہیں جب حسین کے بابا محفل میں ہوتے اور میرے بابا بھی ہوتے تو میرے بابا اوروں کو چھوڑ کر جس کو تکتے، جس کو تکتے دیکھتے وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حسین کا بابا تھا. حسین کا. میں نے پوچھا بابا آپ حسین کے بابا کو کیوں تکتے ہیں؟ تکنے کے لیے چہرہ بھی تو ایسا چاہیے. آپ ان کو کیوں تکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جلدی سے کہہ دو نا. میں نے کہا اسی کو تو خطاب کہتے ہیں. ہاں بات تو وہی ہوگی نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. ہاں لیکن بات تو اپنے ذوق کے مطابق کر کے جاؤں نا، تاکہ کسانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، سبزی بیچنے والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، گوشت والوں کو سمجھ. میرے بابا حسین کے بابا کا چہرہ تک. میں پوچھا بابا علی کو کیوں تکتے ہو؟ صدیق سے صدیقہ نے پوچھا علی کو کیوں تکتے ہو؟ علی کو کیوں تکتے؟ تو سرکار صدیق نے کیا کہا؟ میں نے رسول اللہ سے سنا. کیا سنا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جس کے ابا کو دیکھنا عبادت ہے اس بیٹے کو حسین کہتے ہیں. جس کے ابا کو دیکھنا عبادت ہے. پتا چلا وہ علی ہے بابا حسین. ہمارا افضلیت کے بارے میں جو عقیدہ میں واضح کر چکا، کئی تقریر میں کر چکا، لیکن بات کہہ رہا ہوں نا
پھر یہ تو صدیق نے کہا، اس کا مطلب ان لوگوں کے دل میں علی کے خلاف بغض نہ تھا. کیوں؟ وہ جانتے تھے جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ منافق کا بچہ ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا. اور ابو بکر صدیق مومنوں کے سردار ہیں، امیر المومنین ہیں. تو صدیق نے کہا علی کو دیکھنا عبادت. اور کسی کے دل میں احمد آباد میں اب مچلنے لگے ارمان، علی کو دیکھنا عبادت. میری آنکھیں تو ہیں لیکن لاؤں کہاں سے علی کا چہرہ؟ اب تو علی کا چہرہ دکھتا نہیں اور علی کو دیکھنا عبادت. تو باپ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت. تو بیٹی نے وہ مسئلہ حل کر دیا اور اس سے بڑی بات کر دی کہ بابا کو نبی نے کہا تھا علی کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن صدیقہ کو کہا صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر بھی عبادت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدر 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 حیدر. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. جس کے بابا کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کے بابا کا ذکر بھی عبادت ہے. یہاں کچھ لوگوں کے دل تھوڑا سا چھلنی ہوتے ہوں گے، کہہ دیا ذکر عبادت. میں نے کہا میں نے نہیں کہا، مفتی چار ملت سیدہ عائشہ نے کہا. اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد، علی کا ذکر خوب کرتے ہیں تو لوگوں کو رافضی بنانا چاہتے ہیں. کہا حضرت عائشہ رافضی بنانا چاہتی تھی؟ حضرت عائشہ رافضی بنانا چاہتی تھی؟ معاذ اللہ. جو عبادت ہو وہ رافضیت نہیں ہو سکتی. جو عبادت ہو وہ رافضیت نہیں ہو سکتی، اور جو رافضیت ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتی. جب رسول اللہ نے فرما دیا ذکر علی عبادت ہے تو پتا چلا علی علی کرنا رافضیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عبادت ہے. کہا پھر رافضیت کیا ہے؟ میں نے کہا صحابہ سے بغض رکھنا یہ رافضیت، صحابہ کے خلاف بھونکنا یہ رافضیت، صدیق اکبر کے خلاف بھونکنا یہ رافضیت، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنا یہ رافضیت ہے. ہم نہ صدیق کے خلاف سن سکتے ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف سن سکتے ہیں. نبی کا جو صحابی ہیں وہ ہمارے لائق احترام. ایک طرف سے کچھ لوگوں کا ادھر سے دل جلتا ہے، ادھر سے میں نے کہا مجھے کیا، دل جلتے تو جلتا رہے. میں تو اپنے مسلک کی بات ہر جگہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. علی کا ذکر سب جگہ کرتا ہوں، کروں گا، لیکن ساتھ میں صحابہ کرام کا بھی دفاع کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مسلک ہی یہ ہے. ہم ایک طرف کی بات نہیں کرتے، ہم جب بات کرتے ہیں دونوں طرف، لیکن پھر کھل کر اور کھل کے کرتے ہیں. مجمع دیکھ کے نہیں کرتے، منہ دیکھ کے نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے منہ کیا دیکھیں، ہم تو ان کا تصور کر کے بات کرتے ہیں. یہ حسین پاک کے بابا ہیں، جلدی جلدی پڑھ دوں پھر کہتا ہوں ٹائم مکمل ہونے کو آتا ہے. کیا علی پاک جو بابا ہیں امام حسین کے، وہ ان کا ذکر عبادت، ان کو دیکھنا عبادت. اسی پہ بس کروں نا؟ علی وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. لوگ نبی کو بانٹنے والا نہیں مانتے، نبی کہہ رہے ہیں میرا علی وہ ہے جو جنت بانٹتا ہے جہنم بانٹتا ہے. ایک میرے دوست نے کہا تھا، بہت اچھی بات اس نے کہی تھی، لیکن میں تھوڑا سا اس سے تھوڑا اختلاف، بہت محبت بھی اس سے کرتا ہوں، لیکن علمی اختلاف تو سب کو کرنے کا حق ہے نا. او اللہ کے بندو پیار والے سنو، ہاں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہمارے چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کچھ سنا ہی دے رہے اتنا کافی ہے. ذکر علی ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی. میرے دوست نے، پیارے دوست نے کہا اللہ اس کو سلامت رکھے، لیکن اختلاف ہوگا، محبت بھی ہوگی، علم کا اختلاف سب سے ہو سکتا. اس نے دوست نے کہا تھا بہت اچھا شعر، پورا کلام اچھا کہا کہ کہتے ہیں ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ہر جا، میں نے اس کے سامنے، میرے دوست اس کے سامنے بھی کہا تھا، وہ ہنس رہا تھا سن کے، اچھا آدمی، او ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے تو جہنم میں جائیے. میں نے کہا نہ، اگر کوئی اتنا بدبخت بھی ہو نا، وہ بولے گا چلو ٹھیک ہے علی کی دشمنی میں نہیں جاتا جنت میں، جہنم میں چلا جاؤں گا لیکن علی کو نہیں دیکھوں گا، تو اللہ کے رسول نے وہاں بھی مجبور کیا. اگر جہنم لینا ہے تو بھی علی کے پاس ہی آنا، یعنی ٹھکانا چاہیے. حضور فرماتے ہیں جنت بھی علی بانٹ رہا ہے اور جہنم بھی. یہ جو میں نے روایت پڑھی نا، یہ تو لکھی ہوئی بہت سی کتابوں میں، لیکن آسانی سے جہاں مل جائے گی. اس کتاب کو مطلع القمرین اور تز کے مرتضوی کہتے ہیں، ہاں جو میں نے پڑھی ہے. اب توجہ کریں، علی جنت و جہنم کا بانٹنے والا. پتہ ہے ایک بار بادشاہ نے کہا، اس کا نام نہیں لیتا، امام موسیٰ کاظم سے کہا تیرا دادا تو ایک ہی ہے نا علی. اس کا مطلب علی دشمنی لوگوں کو ہاتھ سے نہیں ہے، اس لیے کہ جنتی جہنمی ہر دور میں رہے، تو ہر دور میں محبت والے بھی رہے، دشمنی والے بھی رہے. تو اس بادشاہ نے کہا نام نہیں لوں گا. اور تیرا دادا ایک علی اتنی جنت کیسے بانٹے گا، اتنی جہنم اکیلا کیسے بانٹے گا؟ امام موسیٰ کاظم تھے وہ.
امام موسیٰ کاظم تھے. فرمایا کیا مطلب؟ رسول اللہ کی حدیث تم پڑھتے ہو علی جنت و جہنم بانٹنے والے، قسیم جنت و جہنم ہے. ایک علی کیسے بانٹے گا اتنی جنت اور جہنم؟ تو امام موسیٰ کاظم نے مسکرا کے کہا بانٹ تو دیا، بانٹ تو دیا. کیسے بانٹ دیا؟ کہ دوسرا فرمان نہیں سنا رسول اللہ کا؟ فرمایا جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جو نفرت کرے گا وہ منافق ہے. تو مومن ہی تو جنت میں جائے گا. پتا چلا محبت والے جنت میں ہے، نفرت والے منافق جہنم میں ہے. بانٹ تو دی جنت و جہنم، بانٹ تو دی جنت و جہنم. اب ذکر علی سے جن کے دل خوش ہوتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ اللہ نے جنت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا. اور جن کے دل سکڑتے ہیں سوکھتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ خود تلاش کر لیں، یہ تو ان کے اپنے ذمہ پر ہے. تو یہ بات ہے. اور آگے بولوں، فاتح خیبر علی کا حسین کا بابا، سید السادات حسین کا بابا، ساتھ یہ شیر و شربت حسین کا بابا. بس ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر کے بول دوں، مفتیان کرام اور علماء کرام بھی ہے. علی کا بابا کون ہے پتہ ہے؟ میرے امام کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، وہ حدیث کی روشنی میں شعر کہتے ہیں، آپ بھی سن لیں اگرچہ گجرات ہے لیکن عشق والوں کا مجمع ہے. علی حسین کا بابا کون؟ اصل نسل صفا. اس پہ نہیں کہوں گا، آپ بولو سبحان اللہ، جو سمجھے انہوں نے بول دیا. اصل نسل صفا. حسین کا بابا کون؟ رسول اللہ کی نسل کی اصل. ہاں گھر جا کے سوچتا ہے جملے کو، کتنوں کے نشے میں پہ بجلیاں گرے گی، گھر جا کے سوچتا، لیکن بات میں اپنے امام کی کر رہا ہوں. حسین کا بابا کون؟ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے نا، لیکن ہے بات اسی حسین کی. حسین آسان ہی نہیں ہے. حسین آسان ہوتا تو یزید کے چھکے نہ چھوٹ جاتے. اتنے جو چھکے چھوٹے ہیں نا، یزید کو جھکانا آسان ہے، یزید کو جھکانا آسان ہے. کون ہے حسین کا بابا؟ تو کہا اصل نسل صفا. حضور کی نسل صفا کی اصل کون ہے؟ مولا. آدھے مصرے میں اتنی بڑی بات کہی. رابضیوں کی 300 سال کی کتابیں اتنا بیان نہیں کر سکتی جتنا میرے امام نے آدھے مصرے میں بیان کیا. یوں کہا کرتے ہیں، عشق محبت، عشق محبت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل اصل نسل صفا. نوجوانوں سے کہتا ہوں، اصل نسل صفا. علی کون ہے؟ حسین کے بابا. رسول اللہ کی جو نسل چل رہی ہے اس کی اصل مولا علی ہے. کیونکہ اب اس پر آپ کہیں کون سی حدیث ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہر نبی کی نسل انہی کے پیٹ میں تھی. میری نسل، حضور کہتے ہیں میری نسل، میری نسل، میری نسل علی کی پیٹ میں. اولاد نبی کی پیدا کس سے ہو رہی ہے؟ اولاد نبی کی پیدا کس سے ہو رہی ہے؟ علی سے. علی اس مقدس کارخانے کا نام ہے جس میں آل رسولی سکے ڈھل رہے ہیں. کون علی؟ یہ علی. کون؟ اصل نسل صفا. اسی پہ بس نہیں، وصل وجہ خدا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اصل نسل صفا، نبی کی نسل صفا کی اصل حسین کا بابا علی ہے. اور دوسری بات وصل وجہ خدا. وصل کہتے ہیں ملاپ اور ملنے کو. تو علی کون ہے؟ خدا سے ملنے کی وجہ کو اور ذریعے اور وسیلے کو حسین کا بابا علی کہتے ہیں. پتا چلا. اب جملے پہ توجہ کرنا اور دل پہ لکھ لینا. کعبے کے اندر سجدہ کرتے کرتے مر جائے گا، خدا سے مل نہیں سکتا جب تک کہ علی سے محبت نہ کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدر حیدر حیدر. وصل وجہ خدا، خدا کے وصل کی وجہ کو علی کہتے ہیں. ہاں وصل وجہ خدا. اور پھر کہتے ہیں پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اس کا کچھ ترجمہ بیان نہیں کرتا، اس کا کوئی ترجمہ بیان نہیں کرتا، صرف ترجمہ نہیں کر کے جاتا ہوں. دست قدرت کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ. پرتوے دست قدرت. ہاں جاؤ، پرتوے دست قدرت. دست قدرت کا پرتو کون ہے؟ اصل وجہ خدا، اصل نسل صفا، وصل وجہ خدا. پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ حسین کے بابا ہیں. پرتوے دست قدرت ہے نا، اسی لیے تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینکا. حسین کے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ نانا، یہ بابا، یہ امی. کون امی؟
کون امیاں سب کی ہے. نہیں پڑھوں گا, ایک بات پڑھوں گا ٹائم کی مناسبت سے, ورنہ یہ بھی میرے دل کی آواز ہے. کون امی؟ حسین پاک کی امی. ایک بات, صرف ایک بخاری شریف میں لکھی ہوئی پڑھوں گا, صرف ایک بات. حسین پاک کی, بولے حسین پاک کی, حسین پاک کی, حسین پاک کی. کون نبی کی کوئی کنیز بھی ہو جائے نا تو حوران جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کنیز کی بات, حضور کی کوئی کنیز بھی ہو جائے تو حوران جنت اور حوران بہشت بھی اس کا مقابلہ نہیں, اس لیے نہیں کر سکتی کہ حدیث ہے جب یہ انسانی عورتیں, مومنہ عورتیں جنت میں جائے گی تو وہ حوران جنت ان سے زیادہ خوبصورت نظر نہیں آئے گی. ہاں جا کے حدیث پڑھ لیں, آپ دیکھ لیں حدیث کو. اور بھی باتیں ہیں. پتا چلا ابھی ان کے چہروں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, جب قدرت ایمان کے پردے اٹھائے گا تو تمہاری بیویاں حوروں سے خوبصورت نظر آئے گی. ہاں تو زیادہ حوروں کی لالچ نہ کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو, جب ملے گی تب ملے گی, یہ مل گئی ان کی عزت کرو. ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ تکا کرو, ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ نہ ڈالا کرو, ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر ناجائز تعلقات نہ پیدا کیا کرو, ان کی قدر کرو. یہ تمہارے بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا, یہ پیار کرنے کی چیز ہے, محبت کرنے کی چیز ہے. شادی کی محفل اس لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن پھر کہتا ہوں اگر کوئی رسول اللہ کی سچی کنیز ہو جائے, حوران بہشت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور کے پیروں میں کوئی چمڑے کی نالین آ جائے, اس کا مقابلہ بھی اللہ اکبر کسی کا سر نہیں کر سکتا. حضور کے وجود ناز پر کوئی لباس آ جائے, وہ بھی کوئی صندوق سر, کوئی عظمت والا سر, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سب تو سر پہ لے کے گھوم رہے ان کے جبوں کو, سب تو سر پہ لے کے گھوم رہے ان کے امامے کو, سب تو سر پہ رکھنے کی تمنا کر رہے ان کے نالین کو, لیکن جو حسین پاک کی امی ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ وہ یقیناً حضور کی کنیز بھی ہیں. رشتے ایمان کے اعتبار سے مجھے کوئی انکار نہیں, مجھے کوئی میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لینا, ساری چیزیں اپنی جگہ, شہزادی ہیں, بیٹی ہیں, ایمان کے رشتے سے کنیز ہیں, امتیاں ہیں, سارے رشتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے جو بیان کیا فرمایا فاطمہ تو بدعتو منی, جو حسین کی امی ہے وہ کنیزوں کی طرح کنیز نہیں ہے, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ٹکڑا. جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ حسین پاک کی امی ہے. اب ایسی تین ہستیاں ملتی ہے, ایسی تین ہستیاں علی و فاطمہ, اور اس پر فیضان مصطفیٰ جان رحمت, تو اس میں جو پھول کھلتا ہے, اس میں جو گل مسکراتا ہے, اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. جس کی پیدائش سے پہلے حضور بشارت دیں, جس کی پیدائش پر فرشتے آ کر بشارت دیں, خوشخبریاں سنائے, جس کی آمد کے بعد نام لے کر جبریل امین آئے. چھٹی ہوتی ہے تو کسی کا نام دادا رکھتا ہے, کسی کا دادی رکھتی ہے, کسی کا اماں, کسی کا ابا, کسی کا بڑا بھیا, کسی کا پھپھی, کسی کا خالہ, کسی کا استاد, کسی کا امام, کسی کا مؤذن. یہ وہ خاندان ہے جن کے نام بھی اللہ نے رکھے, نام اللہ نے رکھے, اللہ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو, آپ سمجھتے ہیں کیا ان کو؟ لوگ اس لیے چپ کرانا چاہتے ہیں اہل بیت کی تعریف کرنے والی زبان کو کہ تمہیں گمراہ کرنا آسان ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں جن کا مرشد حسین ہے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ جو حسین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں الگ بات ہے, ان سیاست کرنے والے رابضیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, لیکن ہم تو عبادت کرتے ہیں نا اہل بیت سے محبت کر کے. اور یاد رکھنا اہل بیت سے جو چڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث پاک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں رسول اللہ نے خطبہ دے کر کے کہا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہو. جاؤ اٹھو یہودیوں کے ساتھ, میدان محشر کے لیے تیار رہو. ذکر علی پہ چڑھتے ہو, ذکر حسن پہ چڑھتے ہو, یاد حسین پہ چڑھتے ہو, یہودیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. یا علی یا رسول اللہ کہنے پہ تکلیف ہوتی, حکومتوں کو یا کہہ کے پکارے تو تمہاری یا کی کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن تم نے رسول اللہ اور اہل بیت کی مدد. لیکن یاد رکھنا, پھر کہتا ہوں, ہم اس اہل بیت کی محبت کے قائل نہیں ہیں جس میں صحابہ کا بغض اور دشمنی ہو. ہم بار بار کہتے ہیں اہل بیت سے محبت شدت سے کرو, لیکن احترام صحابہ کے ساتھ, صحابہ کی عقیدت کے ساتھ. اب وہ امام حسین چہرہ ایسا تھا, چہرہ. شواہد النبوہ میں علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں کہ رات میں گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی کرنیں نکلتی تھی کہ گلیاں روشن ہو جایا کرتی. امام حسین کون؟ ابن زیاد جیسا بدنہاد بانی فساد, زنا کی اولاد. میں کوئی غصے میں گالی نہیں دے رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں, واللہ کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, ممبر رسول کا اکرام ہے, لیکن اپنی بات کا ذمہ دار. ابن زیاد جیسے نے امام علی مقام کا کٹا ہوا سر دیکھ کے کہا حسین تجھ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا.
دشمن جس کے حسن کی بات کرے. اب یاد رکھنا اتنے خوبصورت حسین. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا, منظر دیکھیں کیا دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امام حسین ننھے سے بچے تھے, رسول اللہ نے ان کا دونوں ہاتھ پکڑا. دیکھیں یہ حضور کی محبت ہے. لوگ کم سے کم محبت حضور کا تو خیال کر لیتے ہیں. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ہیں, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, کم سے کم کلمے کا تو خیال کرتے ہیں. کون ہے حسین؟ انگلیاں ہاتھوں میں لی. میرے امام کہتے ہیں دستگیر ہر دو عالم کر دیا حسنین کو, دستگیر کر دیا حسنین کو. انگلیاں کی, انگلیاں لی ہاتھ میں, کیا پیاری پیاری, واہ واہ. اس طرح کوئی دوسرا مسئلہ مجھے یاد نہیں آتا, لیکن انگلی پکڑ کر کے حسنین کو دستگیر ہر دو عالم کر دیا. کیا کیا؟ ایسے پکڑا انگلی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور کہا اے بچے اور اوپر چڑھ. یہ حسین کا نصیبہ ہے, میرے مولا میرے مرشد میرے مالک امام حسین کا نصیبہ ہے. حضور ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کہتے ہیں بچے اوپر چڑھ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے پیروں پہ پھر پیر رکھے, محبت دیکھیں, پھر گھٹنوں پر آئے, پھر رانوں پر آئے, کہا اور چڑھ, اور اوپر چڑھے, اور چڑھ, اور اوپر چڑھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں حسین کے پیر رسول اللہ کے سینے تک پہنچے. یہ محبت, یہ پیار تھا, واللہ یہ پیار تھا جس کی نالین ہمارے سروں کا تاج ہے. رسول اللہ اس کو محبت میں اپنے سینے پہ رکھ کر فرماتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور امام حسین کا منہ ایسے چوستے تھے جیسے لوگ کھجوریں چوسا کرتے ہیں, اور کہتے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر, اور جو اس سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا لے. یہ امام حسین ہے, یعنی ان سے محبت کرنے سے آپ بھی محبوب خدا بن جاؤ. کتنا سستا سودا ہے. کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا. اب محبت یہ امام حسین ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چند منٹ. امام حسین کیسے ایمان والے تھے؟ جان ایمان سے ڈائریکٹ ایمان ملا تھا. جان ایمان سے کیسے ملا تھا پتہ ہے؟ کوئی کہتا ہے نظر سے پی رہا ہوں, کوئی کہتا ہے ایسے پی رہا ہوں, کوئی کہتا ہے ویسے پی رہا ہوں. پینے والے اپنی اپنی مرضی سے جانے. ہم نے تو حدیث میں آیا, حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زبان ما اوحا پیدا ہوتے امام حسین کے منہ میں ڈالا. ولادت امام سننے آئے ہو نا, کسی کو بھٹی دی مسجد کے مؤذن نے, کسی کو بھٹی دی مسجد کے امام نے, کسی بھٹی دیا کسی جھٹے نے. گھٹی دینے والے بھی عجیب عجیب لوگ ہیں, سب کے اپنے اپنے نصیب ہیں, لیکن ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ گھٹی اس سے دلاؤ جو سب سے نیک ہو, اچھا ہو, پرہیزگار ہو. اس لیے ہم گھٹی کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں. جیسا گھٹی دینے والا ہوگا ویسا گھٹی پینے والا ہوگا. میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں گھٹی میں بھی جب گھٹی دیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چٹاتے ہیں؟ شہد چٹاتے ہیں. یہی بات تو مجھے کرنی ہوتی. شہد کیا ہے؟ شہد حکیموں کی اور سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ ہے, سچی کیا بات ہے مجھے نہیں پتا, لیکن حکیم اور سائنسداں ایسا کہتے ہیں. ہم نے اپنے استادوں سے اسکول میں پڑھا, اب اسکول چھوڑے بھی تقریباً قریب جو ہے وہ میرے خیال سے 15 سال کا عرصہ ہو گیا. اسکول چھوڑے, کالج چھوڑے 15 سال ہو گئے. لیکن یہ کہا ٹیچرز نے, ابھی کیونکہ ٹیچر لوگ بھی بدلتے رہتے, سائنس بھی بدلتی رہتی. جب تیسری جماعت میں تھا تو ٹیچر ایسے گول دائرہ بنا کہتے تھے بچوں ہماری زمین گول ہے. 7ویں میں پہنچا تو وہی ٹیچر ایسے انڈے جیسی بنا کے کہہ رہے تھے ہماری زمین بیضوی شکل. ہنسنے کی بات نہیں, وہ تو بدلتے رہتے. اس لیے اگر کوئی بات اگر بدلی ہوئی لگے تو میں 15 سال پہلے اسکول کالج چھوڑ چکا ہوں, تو اس لیے آپ نہیں آ گئی ہو تو مجھے بتا دینا تاکہ پھر تقریر میں بدل دوں بات کو. زیادہ ہو گئے؟ نہیں میں تو ابھی بھی میرا ایڈمیشن پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ کہہ نہیں رہا ہوں کہ لوگ چگلی کر کے فیل نہ کریں. مولا کی ولادت کی خوشی ہے میرے عزیز. ہاں, یہ رونے والی آنکھیں آج نہ ہنسے گی تو کب ہنسے گی؟ آج نہ مسکرائے گی تو ہر دن کی محفل کا رنگ جدا ہوتا ہے. جس دن رونا ہے اس دن خوب مل کر کے ہوئیں گے, لیکن جس دن مسکرانا ہے میرے مولا کی آمد ہے, میرے مولا کی آمد کی صبح ہے. پھر کیا بات ہے, مانگنا ہے مانگ لو. تو بہرحال تو جو شہد ہوتا ہے وہ یہ ٹیچر نے پڑھایا تھا کہ شہد کی مکھیاں پھل پھول اور رس چوستی ہے اور آ کر چھپے میں اگل دیتی ہے. تو یعنی کہ اب میں اپنی دیہاتی زبان میں کہوں, یہ شہد جو ہے مکھی کی الٹی ہے, اگال ہے, جو آپ کی ہماری پہلی غذا ہے. اور اچھی چیز ہے, کچھ قرآن نے اس کو شفا کہا. تو تمہاری میری گھٹی دینے والا مؤذن, امام, پیر صاحب, عالم صاحب, یہ وہ کچھ بھی. اور پہلی غذا کون سی؟ الٹی. کس کی؟ شہد کی, مکھی کی. یہ اوقات ہے اپنی. پھر بھی انسان کہتا ہے نبی میری طرح بشر. یہ حیثیت ہے, یہ اوقات اور یہ حیثیت ہے, اور دعویٰ اتنا بڑا. لیکن قربان جائیں تم
ہم پیدا ہوئے تو شہد کی مکھی کا اگال اور اس کا جو ہے وہ الٹی ہمیں شہد کے طور پہ مسجد کے مؤذن نے، امام نے، اس نے، پیر نے، اس نے چٹایا. لیکن جب باری آئی میرے تاجدار کربلا کی، میرے مالک، میرے مرشد امام حسین کی، تو وہاں شہد کی مکھیوں کا اگال نہیں ڈالا جاتا منہ میں، بلکہ رسول اللہ حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور گود میں لے کر کے ڈائریکٹ اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں جب نبی کی زبان ماؤہا حسین کے منہ میں پہنچی تو حسین ایسے چوسنے لگے جیسے بیٹا اپنے ماں کا دودھ پیتا ہے. رسول اللہ نے اس زبان کے ذریعے سے پہلے ہی دن امام حسین کو کیا دے دیا، یہ دینے والے نبی جانتے ہیں اور لینے والے حسین جانتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن ولادت امام حسین. یہ مکتب سے پہلے کی بات ہے، یہ مکتب سے پہلے کی بات ہے. اب پتا چلا تو ایسے ایمان والے حسین تھے. پھر اس کے بعد وہ عامل الصالحات، نیک عمل کیسے کیے آپ ان کی نیکی کو دیکھ لیں. پیدل امام حسین نے 25 حج کیے. کتنے حج کیے؟ 25 حج. ایسے عبادت والے روزانہ کبھی 300 کبھی 700 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. ایسے عبادت والے اللہ اکبر کہ سائل اگر دروازے پر آ جائے تو 10-10 ہزار درہم ایک وقت میں صدقہ کر دیتے تھے، ایک وقت میں. بلکہ ایک واقعہ آپ سے عرض کروں، اتنا چھوٹا سا بہت مختصر، اپنے عنوان کو ختم کرتے کرتے، کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، سائل مطلب مانگنے والا، بھکاری آیا، اور اس نے خط لکھا، حضرت میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں غیرت مند اور خوددار آدمی ہوں، اگر کسی سے مانگوں گا تو عزت جائے گی، اس لیے میری غیرت اور خودداری کا خریدار مل گیا تو میں یہاں آ گیا، مجھے کچھ عطا کر دیں. چٹھی پہنچی، آنے میں بھیک آنے میں، جواب آنے میں تاخیر ہوئی. اس نے دوسرا ہوشیار شعر لکھ کے بھیجا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ سخی کے یہاں گیا کیا ملا، اگر کہوں گا دیا تو جھوٹ ہوگا، اور اگر کہوں گا نہ دیا تو جو ہے لوگ یقین نہیں کریں گے. تو امام حسین نے 10,000 درہم، درہم مطلب چاندی کے سکے، 10,000 درہم بھیجے اور ساتھ میں لکھ کر بھی بھیجا، تو نے جلدی کر دیے مانگنے والے، اگر تو جلدی نہیں کرتا تو اس سے اور زیادہ عطا کرتے. آج ہم تنگ دست ہے، توجہ کرنا، آج ہم تنگ دست ہے، آج ہم تنگ دست ہے، اس لیے اتنا ہی لے لو اور سوچو کہ نہ ہم نے تجھے کچھ دیا نہ تو نے ہم سے کچھ لیا، بس اسی پہ اکتفا کر لے. اگر اور ہوتا تو اور عطا کرتے. جو تنگ دستی میں اتنا مالدار ہو کہ 10-10 ہزار بھکاریوں کو دیتا ہو، وہ کشادہ دستی میں کتنا عطا کرتے ہوں گے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اتنا دیا اور سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ایسے ہیں عمل صالح. وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹنے والا. دیکھ لو قرآن حسین کی زندگی گویا بیان کر رہے ہیں اور حسین قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. دیکھو ایمان کے بعد عمل کیسے کیا. ایک بات کرتا، ٹائم ہوتا تو لیکن جلدی جلدی جملوں میں پڑھا. وتواصوا بالحق، حق پہ. یزید سامنے کس حق پہ ڈٹے، حق کی خاطر کیسے ڈٹے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک ہی بات کہوں گا، یزید ایک شخصیت کا نام نہیں اور حسین پاک بھی ایک شخصیت کا نام. ایک مکمل نظریے کا نام یزید ہے، ایک مکمل نظریے کا نام امام حسین ہے. اب توجہ کرنا، یزید بھی پکار رہے آج کل میرا کون بتاؤ، حسین بھی پکار رہے آج کل میرا کون بتاؤ. دو تنظیمیں چل رہی ہے، دو تحریکیں چل رہی ہے، ایک کا نام ہے یزیدیت، ایک کا نام ہے، بات اختتام کو پہنچ رہی ہے، حق ایمان والا حسینی، نیک عمل والا حسینی، حق کے لیے ڈٹنے والا حسینی، وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والا حسینی. آگے بیان کروں گا ٹائم رہا تو. لیکن اس میں جو چیز نہیں ہے، یعنی یہ جو چاروں چیزیں جس میں نہیں ہے وہ ہے یزید، وہ یزیدیت ہے. بے ایمان، بے عمل، حق کا مخالف، بے صبرہ، یہ یزیدیت ہے. اب چیک کرو اس صورت کے آئینے میں، حسین تو دکھ گئے تمہیں، ہم نے تو اپنی کوشش سے ایک اشارہ دے دیا. یزید بھی دکھ گیا تمہیں، یزید بے ایمان. یزید محاورے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب محاورے کے اعتبار سے بولتے نا، کوئی دودھ میں پانی ملا کے بولتا ہے وہ تو بے ایمان تو نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں نا لوگ. ہاں آپ گواہ رہنا، میں محاورے کے اعتبار سے. توجہ آپ کی، وہ بے ایمان، بے عمل، بلکہ بد عمل. بد عمل کتنا؟ زانی. بد عمل کتنا؟ لوٹی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا. آپ کی توجہ میری طرف رہے، بات ان کو اختتام کو پہنچی. توجہ کرنا ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ، توجہ ہے آپ کی. نمبر 1 بے ایمان، وہی محرے کے اعتبار سے. بد عمل، زانی، شرابی، بندروں کا ناچ نچانے والا، مرغوں کے ساتھ کھیلنے والا، زانی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا.
عورتوں کے ساتھ ناجائز رشتے رکھنے والا، اپنے ہی گھر کی محرم عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والا، مسجدوں کو ویران کرنے کا خواب دیکھنے والا، امت المومنین پر بدزبانی کرنے والا کون؟ یزید۔ اب پوچھتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، اے احمد آباد کے غیور جوانوں، مجھے بتاؤ اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا آپ میں کون زانی ہے، کون نمازی ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا، حسین پاک کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، حسین پاک سے عداوت جہنم میں لے جائے گی۔ آپ دیکھو دو نظریات ہیں، کس کے ساتھ ہو تم، کس کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر تم جوا کھیلتے ہو تو تمہارا شمار حسینیت میں نہیں ہوگا، کہیں یہ کردار کے اعتبار، بات میں جملوں پہ غور کرنا، کردار کے اعتبار سے تمہارا شمار یزیدیت میں ہوگا۔ اگر تم زنا کرتے ہو تو کردار کے اعتبار سے تمہارا شمار یزیدیت میں ہوگا۔ اگر تم شراب پیتے ہو تو کردار کے اعتبار سے تمہارا شمار یزیدیت میں ہوگا۔ اگر تم کسی کا قتل کرتے ہو بے گناہ تو تمہارا شمار کردار کے اعتبار سے یزیدیت میں ہوگا۔ اگر تم طاقت اور قوت کے بل پر کسی پڑوسی کو ستاتے ہو، اس پہ ظلم کرتے ہو تو تمہارا شمار کردار کے اعتبار سے یزیدیت میں ہوگا۔ شادیوں کے موقع پر رسول اللہ کی محفل سجانے کی بجائے اگر تم ڈی جے لگا کر ناچ نچاتے ہو، خود ناچتے ہو، ڈانڈیاں کھیلتے ہو، کسی کے طریق کو زندہ کرتے ہو تو کردار کے اعتبار سے تمہارا شمار یزیدیت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں شادی خانہ آبادی والے گھروں کو، اور پھر ساتھ میں میرے بھائی یاسین باپو کو، جن کی صحبت سے ایسی فکر پیدا ہوئی، یہ ماحول پیدا ہوا۔ ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے جو خود کو خطرے میں ڈال کر لوگوں سے دشمنیاں مول لے کر اللہ کے دین کی حمایت کرتے ہیں۔ تو میری قوم کے جوانوں، اگر تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، بے برقعے کے گھوم رہی ہے، بے نقاب گھوم رہی ہے، تمہاری بچیاں ٹیوشن کے نام پر اور الگ الگ نام پر کبھی فلموں میں جا رہی ہے، بے نامحرم کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے، کردار کے اعتبار سے تمہارا شمار یزیدیت میں ہوگا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں میں نے گنائی یہ نہیں ہے تم نمازی ہو، فجر کی نماز میں بستر پہ سوتے نہیں پڑے رہتے، تو کردار کے اعتبار سے تمہارا شمار حسینیوں میں ہوگا۔ اگر تمہارے ہاتھ میں جوؤں کے آلات نہیں ہیں تو کردار کے اعتبار سے تمہارا شمار حسینیوں میں ہوگا۔ اگر تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے کی بجائے اس کے آنے پہ نظریں جھکا لیتے ہو تو تمہارا شمار حسینیوں میں ہوگا۔ یاد رکھنا بڑی معذرت کے ساتھ، جوا پورا والوں، صرف شربت اور کھچڑا کسی کو حسینی نہیں بناتا۔ حسینی بننے کے لیے عباس کی غیرت کی ضرورت ہوتی ہے، حسینی بننے کے لیے علی اکبر کا کردار چاہیے ہوتا ہے، حسینی بننے کے لیے قاسم کا جگر چاہیے ہوتا ہے، حسینی بننے کے لیے اون و محبت محمد کی کھلکھلاہٹ چاہیے ہوتی ہے، حسینی بننے کے لیے محمد و ابراہیم جیسا قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ کیا ہے آج کل چند رسومات لوگوں کو حسینی بنا رہی ہے، موت کے بعد جب آنکھیں کھلے گی یہی جوا کھیلتے مرو گے، یہی شراب پیتے مرو گے، یہی سود کے دھندے کرتے کرتے مرو گے۔ حسینیت کیا؟ امام علی مقام کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، امام علی مقام کے نانا کی زیارت تک نصیب نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کلمہ پڑھتے ہو، آؤ آج بھی حسین پاک کی روح پکار پکار کر کربلا سے مجھے اور تمہیں آواز دے رہی ہے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جیسے وہ حور کو آواز دے رہے تھے۔ آپ کہیں گے امین القادری تو نے ہمیں یزیدی بنا دیا، واللہ میں نے میرے بھائی تمہیں یزیدی نہیں بنایا۔ جیسے وہ حور کو پکار رہے تھے آج بھی ویسے وہ ہر حور کو آواز دے رہے ہیں۔ کیا حور کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حور نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حور جو ہے وہ سب کچھ نہیں کرتے تھے؟ لیکن حور کھڑے کس کے ساتھ تھے؟ یزیدی نظریات کے ساتھ کھڑے تھے۔ امام پکار پکار کر بلا رہے تھے، آؤ اے حور صفت لوگو چھوڑ دو جو ہے وہ جوئے کے خیمے کو چھوڑ دو، وہ یزیدیت ہے۔ آ جاؤ حلال روزی کی طرف، بے پردگی کو چھوڑ دو، وہ یزیدیت ہے۔ پردہ داری کی طرف آ جاؤ، حرام کھانا چھوڑ دو، حلال کی طرف آ جاؤ، کسی پہ ظلم کرنا چھوڑ دو، انصاف کی طرف آ جاؤ، گانے سننا چھوڑ دو، نعت کی طرف آ جاؤ، صلاۃ السلام کی طرف آ جاؤ، درود السلام کی طرف آ جاؤ۔ جلتے ہوئے خیموں سے اب بھی زینب عورتوں کو آواز دے رہی ہے، سیدہ زینب کی آواز اب بھی جلتے ہوئے خیموں سے کربلا سے عورتوں کی طرف آ رہی ہے۔ اے قوم کی مرتد ہوتی ہوئی بیٹیوں، اے لڑکوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی بیٹیوں، اے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہوئی بیٹیوں، اگر میری طرح بھوکی رہنا پڑے تو بھوکی رہنا، مگر کبھی غیرت کا سودا نہ کرنا۔ اگر تیرے خیمے جل جائیں اور تجھے دوپٹہ نہ ملے تو تو جلتے ہوئے خیمے کا تنابہ اپنے سر پہ رکھ کر کے اپنے سر کی حفاظت کر لینا، لیکن اپنے سر کو کبھی کھلا مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی سیدہ سکینہ کا وہ ننھا سا شباب پکار پکار کر
قوم کی بیٹیوں کو آواز دے رہا ہے کہ میں نے تو تماچے کھائے لیکن کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اللہ اکبر. میں نے تو بھوک برداشت کی مگر یزیدی کتوں کے سامنے میں نے اپنے بابا کی طرح کبھی زمین کا سودا نہ کیا. آج کربلا پیغام ہے, نظریات ہے, لاہ عمل ہے, رہنما خطوط ہے, زندگی گزارنے کا اصول ہے, حیات نو ہے, انقلاب کی زندہ دعوت ہے. کربلا کو صرف رسم داستان بنانے والوں کربلا کے نظریات پہ کب عمل کرو گے؟ بس اتنا کہہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. حسین پاک اس بادشاہ, سخی بادشاہ کا نام ہے. رسول اللہ کی صفت سخا دیکھو, امام حسین کی صفت سخا دیکھو, جو نانا سے سنا تھا, جو نانا کو دیکھا تھا. اسی پہ بات مکمل کر رہا ہوں. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی, غیر بھی جایا نہیں کرتے. بس ابھی اختتامی جملے بطور دعا ختم کرتے ہوئے, میری قوم کے جوانوں, یزید جیسا اتنا پلید, لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں حسین سے مانگو, حسین سے مانگو, حسین سے لو لگاؤ, صحابہ سے لو لگاؤ, اہل بیت سے لو لگاؤ, غوث پاک سے لو لگاؤ, کیا دیں گے یہ؟ میں نے کہا بس بات ختم کر رہا ہوں. یزید نے مانگا ہاتھ. کیا مانگا؟ ہاتھ. توجہ, ہاتھ سے بڑی چیز ہوتی ہے سر. حسین پاک نے ہاتھ نہیں دیا, لیکن یزید کی روح آج بھی شرمندہ ہوگی جہنم میں. وہ کمینہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حسین نے کچھ نہیں دیا. ہمارے بزرگوں نے کہا جب شجروں سے سیدوں کو نہ پہچانا جائے تو ان کی سخاوت سے پہچاننا چاہیے, ان کے صبر سے پہچاننا چاہیے. یزید نے مانگا, توجہ کرنا, بادشاہ تھا, بادشاہ ہو کے مانگا. حسین تو اس وقت تو بظاہر بادشاہ. پہلی بات کیا پتہ چلی, کوئی بادشاہ بن جائے پھر بھی اہل بیت کو دینے والا نہیں بن سکتا, مانگنے والا ہی بنے گا. جاؤ جاؤ, بادشاہ بن کے بھی مانگو گی. دیکھ لو, اورنگزیب بادشاہ ہے, معین الدین اہل بیت. شاہجہاں بادشاہ ہے, معین الدین اہل بیت. جاؤ دیکھتے. بادشاہ کھڑا نظر آیا غریب نواز کی چوکھٹ پہ, سید کھڑا نظر نہیں آیا بادشاہوں کی چوکھٹ پہ. مانگا, ہاتھ دو, نہیں دیا, ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اگر ہاتھ دیتے تو دین جاتا. ہاتھ دیتے, ہاتھ نہیں دیا, ہاتھ نہیں دیا, کیا جاتا؟ دین کا. دین نہیں دیں. ہاتھ تو مانگ رہے, دین نہیں. لوگوں کی نظر میں جو اس سے بڑی چیز ہے وہ دے دیں. کیوں؟ ہاتھ دیتے تو دین جاتا ہے, اور کچھ نہیں دیتے تو خاندانی غیرت جاتی. توجہ ہے آپ کی. ہاتھ دیتے ہیں تو دین جاتا ہے, کچھ نہیں دیتے تو خاندانی. تو لوگ ہم سے کہتے ہیں امین القادری, تو کہتا ہے کہ نبی کے گھر کا بچہ بچہ بہادر ہوتا ہے, شیر بھی پڑتا ہے, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. تو جب باپ نے خیبر توڑا تھا تو وہ 22,000 کو الٹانا ان کا بس کا بات نہیں تھی. غریب نوازانہ ساگر سمیٹ رہے ہیں, غوث پاک کٹورے میں پوری فوج ڈال رہے ہیں, کٹورا کیوں نہیں پلٹا؟ میں نے کہا ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ دین بچانا تھا, اور سر اس لیے دے دیا کہ گھر کی غیرت بچانی تھی. اگر نہ تلوار اٹھاتے لڑتے, بلکہ وہ کیا لڑتے, علی اصغر ہی, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, اللہ کی عزت کی قسم, اگر علی اصغر ہی ایک نظر گھور کے دیکھ لیتے, نگاہ کا تیر وہ تیر تھا. اب اس لیے لوگ کہیں گے یہ کیا بول دیا. میں نے کہا حدیث ہے, بخاری شریف کی ہے. اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے جو نفل کی پابندی کرتے ہیں میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو مغل کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا نوافل کی پابندی کرے تو اس کی آنکھ میں وہ اثر پیدا ہو جائے. اللہ فرمائے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب ولی دور دے, بھائی ولی تو ہر برادری میں ہوتے ہیں نا, اور ہم سب برادری والوں کو مانتے ہیں, کسی کا انکار کرتے ہیں. کلکم من آدم و آدم من تراب. تو اگر کسی کا بیٹا نفل کی پابندی کرے تو اس کی آنکھ میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ کسی کو گھور لے تو مر جائے, مسکرا کے دیکھ لے تو تقدیر بدل جائے. تو نبی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ, اس کی نظر کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرا علی اصغر, میرا امام, میرا مرشد گھور دیتا نا. کون ہے علی اصغر پتہ ہے کون ہے؟ دادا ہے غریب نواز کے. 6 مہینے پہ مت جانا, رشتہ بتا رہا ہوں. دادا تو 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے, رشتہ ہوتا ہے. ہاں, بے شمار لوگ ہوتے ہیں تو شادی سے پہلے دادا بن جاتے ہیں. یہ کون سی بات کر دی. ہاں, بڑا بھائی بہت بڑا تھا عمر میں, چھوٹا بھائی بہت چھوٹا تھا, اس کے یہاں اس کے بچے کو بچہ پیدا ہوا تو یہ بغیر شادی کے دادا بن گیا, بغیر شادی کے نا, ہے نا. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا, hمارے ساتھ بھی ہوگا. تو آپ 6 مہینے کی عمر نہ دیکھیں علی اصغر, رشتہ دیکھیں. غریب نواز کا دادا ہے علی اصغر, غوث اعظم کا دادا ہے علی اصغر, وارث پاک کا دادا ہے علی اصغر, شاہ برکت اللہ کے دادا ہے علی اصغر, بندہ نواز یسو دراز کے دادا ہے علی اصغر, حضرت شاہ عالم بخاری کے دادا ہے علی اصغر, قطب عالم بخاری کے دادا ہے علی اصغر. اب بتاؤ جب پوتوں کے ڈنکوں کا یہ عالم ہے
نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جشن عظمت اہل بیت، جشن عظمت اہل۔ امام حسین کو لڑنے کی ضرورت نہ تھی، علی عسکر گھور دیتے تو پورا لشکر ملیا میٹ ہو جاتا، لشکر تو مٹ جاتا، لیکن لوگ کہتے کچھ نہیں دیا حسین نے، کچھ نہیں دیا حسین نے، کچھ نہیں دیا حسین نے، لیکن حسین نے ہاتھ نہ دے کر دین بچایا اور